امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں چاچو ہوں اس کا، بہت چھوٹی ہے وہ مجھ سے، میں کسی حال میں اس کو نہیں اپناؤں گا، اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ تم اس کے سگے چاچو تو نہیں ہونا، اسلام میں تم دونوں کا رشتہ جائز ہے، اور رہی عمر کی بات تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شاہدہ بیگم بھی دو بدو بولی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آپ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں جو ایک امیچور لڑکی سے میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نہیں راضی اس رشتے پر۔ وہ بدلحاظی سے بولا تو شاہدہ بیگم نے بیٹے کو خفگی سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے باپ سے بات کر لینا، میری تو تم نے سنی نہیں۔ شاہدہ بیگم بھی اس کی باتوں سے سلگتی کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ پیچھے وہ بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ اف اللہ، یہ کہاں پھنسا دیا مجھے؟ کیوں سب مجھے اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ باندھنے پہ تلے ہیں؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر آگ سی لگی تھی۔ ملائکہ قریشی اسے کسی حال میں قبول نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس کی فضول حرکتوں سے چڑھتا تھا۔ اس کی بے باکی اور حاضر جوابی اسے زہر لگتی تھی۔ کئی مرتبہ وہ اس سے بدتمیزی سے بات بھی کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ناپسندیدگی کا گراف اور بڑھ گیا تھا۔ وہ جان کے اسے زج کرتی تھی۔ وہ جس چیز سے چڑھتا تھا وہی کام وہ دوبارہ کرتی۔ اسے مزہ آتا تھا اسے ستانے میں۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی مگر سب کے سروں پر چڑھ کے ناچتی تھی۔ کیا وجہ ہے کیوں اس رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ خلیل صاحب غضبناک لہجے میں بولے۔ اورنگزیب جو بڑا پراعتمادی سے آیا تھا کہ اپنے حق میں بولے گا، خلیل صاحب کی روبدار آواز نے اس کی ساری ہمت کھینچ لی۔ اس سے کوئی ٹھوس جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ شاہدہ بیگم پاس ہی خاموشی سے اس پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ پاپا وہ چھوٹی ہے مجھ سے 12 سال، اور میں رشتے میں اس کا چاچو لگتا ہوں۔ کیا بولیں گے دنیا والے؟ اپنی بھتیجی سے شادی رچا لی۔ کئی دفعہ کے بولے ہوئے جملے اس نے پھر سے دہرا دیے تھے۔ خلیل صاحب نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ یہ وجوہات تم پہلے بھی بتا چکے ہو، کوئی اور وجہ ہے تو وہ بتاؤ۔ یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں اس رشتے کو رد کرنے کی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سکون سے بولے۔ اورنگزیب کڑ کے رہ گیا۔ مطلب ان کے لیے یہ وجوہات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ پاپا میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا، بالکل امیچور سی ہے، بچکانہ حرکتیں کرتی ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے اپنے لیے ایک میچور اور عقلمند ہمسفر کا سوچ رکھا تھا، اور آپ ایک چھوٹی عمر کی میچور لڑکی کو مجھ سے باندھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمت کر کے ساری وجوہات بتا گیا جس وجہ سے وہ اس رشتے سے انکاری تھا۔ خلیل صاحب نے خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنی۔ شاہدہ بیگم بھی شوہر کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، وہ گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر لاؤبالی پن ہے، مگر لڑکیاں شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں، شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، ان میں میچورٹی آ جاتی ہے، اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے بولے تھے۔ اورنگزیب نے اندر سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان وجوہات کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا گیا تھا۔ شاہدہ بیگم شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے بھی کئی بار اس کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ہے کہ اپنی ہی منمانیاں کرنے پر تلا ہے، سمجھتا ہی نہیں کسی بات کو۔ شاہدہ بیگم اس کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ وہ ماں کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ ان کا بولنا ضروری تھا کیا؟ ہاں برخودار، بتاؤ پھر کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ناک کٹوانی ہے یا عزت رکھنی ہے ماں باپ کی؟ کیونکہ ہم زبان دے چکے ہیں اور اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے۔ خلیل صاحب کسی فیصلے پر پہنچ کر بولے۔ وہ باپ کے فیصلے کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ شاہدہ بیگم نے پرسکون سانس خارج کی۔ خلیل صاحب بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے یہ فیصلہ سب کے حق میں بہتر تھا۔ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے تھے۔ ملائکہ اٹھ جاؤ، دن کے 12 بج گئے ہیں، مگر ابھی تک تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ حسب معمول اس کے کمرے میں آئیں تو وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کی اتنی آوازوں کے بعد اس کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ تم اٹھ رہی ہو یا پانی سے اٹھاؤں تمہیں؟
انہوں نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے ماما، چھٹی کے دن تو سکون سے سونے دیا کریں۔ وہ بند آنکھوں سے بولتی اپنے بال سلجھانے لگی۔ طاہرہ بیگم نے سارے کمرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالی جو بکھرا پڑا تھا۔ میں تمہارا کیا کروں ملائکہ، کبھی سیدھی ہوگی تم؟ کمرہ دیکھو سارا کیسے بکھرا پڑا ہے۔ وہ کمرے کا بکھراوا سمیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو ڈانٹ پلا رہی تھی۔ تو ماما ملازمہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کو بولیں آ کر صفائی کر دیں۔ وہ مزے سے کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ تم کمرے سے باہر نکلو تو وہ صفائی کرے نا، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو، اوپر سے کمرے کا حال بھی اپنے جیسا بنا رکھا ہے تم نے۔ وہ اسے جلے کٹے انداز میں کہتے کمرے سے نکل گئی، مگر ملائکہ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سب خاور قریشی کے کمرے میں موجود تھے۔ آج ملائکہ قریشی اور اورنگزیب قریشی کا فیصلہ ہونا تھا، جن کے رشتے کی بات کب سے چل رہی تھی، مگر اورنگزیب کی طرف سے تاخیر تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا پھر تم لوگوں نے؟ خاور قریشی نے سوالیہ نظریں خلیل صاحب اور شاہدہ بیگم پر ٹکائیں۔ تایا جان، ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے۔ خلیل صاحب نے تابعداری کے ساتھ خاور قریشی کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ اور تم جاوید، تم لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ تم لوگوں نے کیا سوچا؟ اب وہ ملائکہ کے والدین کی طرف آئے تھے۔ طاہرہ بیگم تو اس رشتے سے پہلے ہی بہت خوش تھیں، کیونکہ انہیں اورنگزیب پہلے ہی بہت پسند تھا۔ وہ یہی چاہتی تھیں کہ ملائکہ کا رشتہ اورنگزیب کے ساتھ طے پا جائے۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ابا جان، اورنگزیب اچھا بچہ ہے، ہماری نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے۔ جاوید صاحب نے بھی کھلے دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ جاوید صاحب کی بات پر خاور صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چلو پھر تم لوگ تیاریاں شروع کر دو اپنے بچوں کی شادی کی، ہم انہی مہینوں میں ان کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ خاور صاحب دونوں اطراف کی بات سن کر ایک فیصلے پر پہنچے تھے تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس فیصلے سے سب ہی خوش تھے۔ اورنگزیب خلیل قریشی تو آپ میری زندگی میں آ رہے ہیں، میرے ہمسفر بن کے۔ رشتہ طے پا جانے کی خبر ملائکہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی بچپن کی محبت آج مکمل ہونے جا رہی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اورنگزیب کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھی کہ وہ شروع سے ہی اس کے وجود کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے اورنگزیب کو اپنی ذات سے اس قدر بیزار کر دیا تھا کہ وہ اس کے نام سے بھی چڑنے لگا تھا، مگر مقدر نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ اسی کے نصیب میں جا لکھی۔ بڑوں کے فیصلے کے آگے دونوں نے سر جھکا لیا، جبکہ ملائکہ کے دل کی بات سے سب بے خبر تھے کہ وہ تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے دل سے راضی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی اسے دل میں بسائے بیٹھی تھی، تبھی تو وہ اس کی نگاہوں میں رہنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی، اس کو چڑھاتی تھی۔ کئی بار تو وہ اس سے بدتمیزی بھی کر چکی تھی، جس کا اسے بالکل بھی ملال نہیں تھا، لیکن اس کی محبت اور جڑ پکڑ گئی تھی۔ وہ رشتے میں اس کا چاچو لگتا تھا، جاوید صاحب کا فرسٹ کزن تھا، لیکن معلوم نہیں کب اس کا چڑھنا، اس کی ذات سے بیزار ہونا اسے اچھا لگنے لگا اور وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی سب نے کس طرح اس کو اس رشتے پر راضی کیا تھا، کتنی دیر اس رشتے کو اس کے جواب کے انتظار میں لٹکا کے رکھا تھا، مگر وہ بہت خوش تھی کہ جیسے بھی صحیح وہ اس کے لیے مان گیا تھا۔ وہ اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے دلی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے حیا اور ہانیہ کھڑی تھیں، جو اس کی رشتے کی خبر سن کر سسرال سے بھاگی بھاگی آئیں۔ مبارک ہو رشتے کی، وہ کہتے ساتھ ہی اس کے گلے لگ گئیں۔ وہ بھی دل کھول کر مسکرائی تھی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، اندر آ جائیں، باقی باتیں باہر ہی کرنی ہے کیا؟ وہ انہیں دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی تو وہ دونوں جلدی سے اندر آ گئیں۔ اور بتائیں کیسی ہیں آپ دونوں، بچے کیسے ہیں؟ وہ ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک، ہم تو تمہارے رشتے کی خبر سنتے ہی بھاگتے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہمیں اس رشتے سے۔ حیا کی بات سے ملائکہ کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے اب تم اورنگزیب کو چاچو کہہ کر تو نہیں بلاتی؟ ہانیہ کی بات پر وہ شرما گئی تھی، جبکہ حیا کا کہا بلند ہوا۔ یہ پہلے کون سا اس کو چاچو کہہ کر بلاتی تھی؟
ہر وقت مسٹر اورنج لگی رہتی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے اس بات پر ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ حیا نے ہنستے ہوئے اس کی پول کھولی تو ہانیہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہنسنے لگی، جبکہ ملائکہ دونوں بڑی بہنوں کو گھور کے رہ گئی جو اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ اس کے دل میں تو پہلے ہی چور تھا۔ حیا نے پھر اس کا دوسرا راز کھولا تھا۔ ہانیہ جس کو پہلے ہی اندازہ تھا وہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ آپ دونوں ہنس لیں، جب دل بھر جائے ہنس ہنس کر پھر میں آ جاؤں گی۔ وہ منہ بناتی کمرے سے جانے لگی تھی جب حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یار مذاق کر رہے تھے۔ حیا اور ہانیہ دونوں کی ہنسی کو بریک لگی، اس لیے ملائکہ بھی موڈ ٹھیک کرتے واپس بیٹھ گئی۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں دے۔ حیا نے آگے بڑھ کر چھوٹی بہن کا ماتھا چوما جو اسے بہت عزیز تھی۔ ملائکہ بڑی بہن کی اتنی محبت پر جذباتی ہو گئی تو فوراً سے حیا کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہانیہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی ان دونوں کے گلے لگ چکی تھی۔ پھر تینوں بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیں۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ جنوری چل رہا تھا۔ مارچ کے آخر پر ان کی شادی طے پائی تھی۔ ملائکہ نے شادی کی ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی، جبکہ دوسری جانب اورنگزیب بالکل ہی لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے کسی بھی معاملے میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، جو ملائکہ نے شدت سے محسوس کی، مگر اس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ لیتی اور بعد میں پھر نارمل ہو جاتی۔ دونوں اوپر نیچے کے پورشنز میں رہتے تھے، اس لیے ان کا اکثر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا۔ اورنگزیب اس پر ایک سخت نظر ڈال کر گزر جاتا، جبکہ ملائکہ اس کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھا فون یوز کر رہا تھا جب وہ شاہدہ بیگم کو کچھ کپڑے دکھانے کے لیے اوپر آئی تھی۔ ہیلو مسٹر اورنج، کیا حال ہے؟ وہ جان کر اس کے پاس آئی تھی، اس کو زج کرنے کے لیے، اور وہ سچ میں زج ہوا تھا۔ تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ، میں چھوٹا نہیں ہوں تم سے۔ اورنگزیب جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اس کو دیکھ کر اور آگ لگی، مگر وہ بھی ملائکہ قریشی تھی، عزلوں کی لاپرواہ، اس کے رویے کو کسی خاطر میں نہ لانے والی۔ تمیز گئی تیل لینے، اب تو مجھے آپ سے بدتمیزی کرنے کا پرماننٹ لائسنس مل چکا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ سلگ اٹھا، مگر وہ مزے سے کھڑی اس کے تاثرات انجوائے کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شاہدہ بیگم اور آمنہ پھپھو لاؤنج میں آ گئیں۔ السلام علیکم دادو۔ ملائکہ جلدی سے ان کی جانب بڑھ گئی، وہ اندر سے کلس کر رہ گیا۔ وعلیکم السلام، آج کیسے راستہ بھول آئی؟ آمنہ نے طنز کیا تھا جو اوپر بہت کم آتی تھی۔ بھول کر نہیں آئی، دانستہ طور پر آئی ہوں، وہ منہ بناتے بولی تو آمنہ ہنس دی۔ یہ امی نے کپڑے دیے تھے کہ آپ ان میں سے جو اچھے لگیں الگ کر لیں۔ شاہدہ بیگم نے اپنی پسند کے کپڑے الگ کر کے باقی کپڑے اس کو پکڑا دیے تو وہ کپڑے دونوں ہاتھوں میں تھام کر نیچے جانے لگی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، شاہدہ بیگم نے اسے فوراً اٹھتے دیکھ کر کہا تو اس نے اورنگزیب کی جانب دیکھا جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ دادو، شادی سے پہلے سسرال میں زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ شرما کر کہتے ہوئے نیچے بھاگ گئی۔ اورنگزیب اس کی بات پہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، جبکہ شاہدہ بیگم اور آمنہ بیگم کہا لگا کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان کو بھی ملائکہ کی زندہ دلی بہت پسند تھی، وہ اس گھر کی رونق تھی، اس لیے انہوں نے اسے کسی اور کو دینے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ملائکہ قریشی بنت جاوید قریشی، آپ کا نکاح حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق اورنگزیب قریشی والخلیل قریشی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، گھر کے سارے بڑے اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اورنگزیب قریشی کے نام کی پکار نے اس کے کانوں میں رس کھولا تھا، اور پھر وہ آنکھیں بند کیے اورنگزیب قریشی کو اس کی ساری بیزاریت، ساری ناپسندیدگی سمیت قبول کرتی گئی اور اپنی ساری محبت، ساری وفا اس کے نام کرتی۔ وہ ملائکہ قریشی سے ملائکہ اورنگزیب بن چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا، مبارکباد وصول کی جا رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا، اور پھر سارے دن کی تھکا دینے والی رسومات کے بعد اسے اس کے گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کی اور اورنگزیب کی بہنیں پاس بیٹھی کب سے اسے اورنگزیب کے نام سے چھیڑ رہی تھیں، جس پہ اس کے چہرے پر بار بار حیا کی لالی چھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اورنگزیب بھی آ گیا تو سب کمرے سے غائب ہو گئے۔
اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا، ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے۔ وہ سجے سنورے روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اٹھو چینج کر لو، میں تھک گیا ہوں، سونا ہے مجھے۔ وہ اس کے پاس آ کر روکھے سے لہجے میں بولا۔ پہلی بار ملائکہ کا دل اس کی بات پر ٹوٹا تھا۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اورنگزیب نے اسے گھورا۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اٹھ کر چینج کر لو۔ اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ بیزاری بھی آئی، جو ملائکہ نے واضح محسوس کی تھی۔ جب تک آپ مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیں گے، میں نہیں اٹھوں گی یہاں سے۔ ملائکہ اپنے احساسات پر قابو پاتے ضدی انداز میں بولی۔ اورنگزیب اس کی بات پر سر سے پاؤں تک سلگ اٹھا۔ اس شکل کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ نہیں، جس کو میں نے ہزاروں بار دیکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی جو میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لیتا، اس لیے بہتر ہے مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ اس کے زہریلے الفاظ ملائکہ کو تیر کی مانند لگے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تو آپ منع کر دیتے، آپ کو کیا مجبوری تھی؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، مگر وہ بے حس بنا رہا۔ منع ایک بار نہیں 1000 بار کیا تھا کہ مجھے نہیں اپنے سے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی، مگر نہیں، میری بات کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی اور تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔ وہ بھرا بیٹھا تھا اور اپنی ساری بھڑاس ملائکہ پر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب شادی کر لی ہے تو اس رشتے کو نبھا بھی لیں۔ میں اتنی بری نہیں ہوں اورنگزیب۔ ملائکہ اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے کو سنبھالتی اتر کر اس کے قریب آئی۔ بالکل نہیں، میں اس رشتے کو اور تمہیں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو کر 2 ٹوک انداز میں بولا۔ ملائکہ 2 قدم پھر اس تک آئی۔ اندر سے وہ اس کے لفظوں سے گھائل ہوئی تھی۔ کیوں اورنگزیب؟ مجھ میں ایسا بھی کیا عیب ہے؟ وہ اسے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اورنگزیب نے اس کو سر سے پیر تک نفرت سے دیکھا۔ اگر وہ نفرت کی پٹی اتار کر دیکھتا تو اس کے قیامت جیسے روپ سے نگاہیں نہ ہٹا پاتا۔ جو نہیں پسند ہوتا وہ نہیں پسند ہوتا، چاہے وہ چاند پہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ وہ کڑوے کسیلے لہجے میں بولتا اس سے بہت کچھ باور کروا گیا۔ مگر آپ مجھے کیوں پسند نہیں کرتے اورنگزیب؟ میں نے تو کبھی آپ کو ناپسند نہیں کیا۔ ملائکہ اس کے لہجے سے ٹوٹ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے، مگر اورنگزیب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ الٹا اس کے دل کو تو تسکین ہی ملی تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں، اور ویسے بھی تم مجھے ناپسند کیوں کرو گی؟ تمہیں تو مزہ آتا تھا مجھے تنگ کرنے میں، مجھے زج کرنے میں۔ بدتمیزی بھی مجھ سے کئی بار کر چکی ہو، تو کس منہ سے مجھے پسند کرنے کا دعویٰ کر رہی ہو؟ وہ اب اس سے سارے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے پہلے آپ کے ساتھ جو بھی مس بیہیو کیا، جو بھی بدتمیزی کی، میں اس کے لیے آپ سے دل سے معذرت کرتی ہوں، مگر میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں، میرے دل کو دکھ ہو رہا ہے۔ ملائکہ کی باتوں کا اورنگزیب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا۔ پلیز یہ ڈرامہ بند کرو میرے سامنے اور جا کر چینج کرو، تمہاری فضول گوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بیزاریت سے بولا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے اورنگزیب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ تو جیسے ساکت ہی رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ میری پہلی غلطیوں کو معاف کر دیں پلیز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، اور اب سے نہیں بچپن سے کرتی آ رہی ہوں۔ اورنگزیب اس کے اظہار محبت پر حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے قیامت برپا ہوئی تھی۔ ایک نازک سا نوخیز وجود اس کے سینے سے لگا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ احساسات و جذبات میں ہلچل سی مچی۔ بے شرم لڑکی، تم میں کوئی شرم و حیا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا ہوا چنگاڑا۔ وہ بڑی مشکل سے گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا، جیسے اس کی یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری ہو۔ ملائکہ کے خوبصورت سے چہرے پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اسے اورنگزیب سے اس قدر بے حسی کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ شوہر ہیں میرے اورنگزیب، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا آپ کے قریب آ کر۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بہادری سے بولی۔ اورنگزیب نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جس کا وہ مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔
اوہ، تو تمہیں اس رشتے نے بے باکی پر اکسایا۔ وہ طنز کے تیر چلانے لگا۔ میں حق رکھتی ہوں آپ پر، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کا انداز اورنگزیب کو زہر لگا تھا، جو سب کچھ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا جانتی تھی۔ اچھا، حق رکھتی ہو، اس لیے قریب آ کر حق وصول کر رہی تھی، وہ کہتے ہوئے اس کی جانب آیا۔ اس کی ذومعنی باتوں سے ملائکہ کے کان سرخ ہوئے۔ چلو تمہیں تمہارا حق دیتے ہیں۔ وہ اچانک اپنی شیروانی کے اوپری حصے کے بٹن کھولنے لگا۔ ملائکہ کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کی تذلیل؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اورنگزیب؟ وہ 2 قدم پیچھے جاتے بولی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ وہی جو تمہیں چاہیے، حق، وہی دینے آیا ہوں، اورنگزیب نے سکون سے کہا۔ ملائکہ کو وہ اپنے ہوش میں نہ لگا تھا، جو اس کے وجود سے بیزار تھا، نفرت کا دعوے دار تھا۔ پھر کیسے وہ اسے اپنا آپ سونپ سکتی تھی، اپنی اتنی تذلیل کروا سکتی تھی؟ میں نے آپ سے کوئی حق نہیں مانگا اورنگزیب، آپ کیوں میری باتوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی شیروانی تن سے جدا کر چکا تھا۔ مگر اب تو مجھے تمہیں تمہارا حق دینا ہے، وہ مخمور سے لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت یا احترام نہیں تھا، بلکہ ملائکہ قریشی کے لیے صرف وقتی خماری تھی، جس کو وہ اپنی ضد میں آ کر پورا کرنا چاہتا تھا۔ مگر وہ بھی ملائکہ قریشی تھی، محبت کی خاطر عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ارزاں نہیں تھی کہ اس کی ناپسندیدگی جاننے کے بعد بھی اسے بآسانی میسر آ جاتی۔ بے شک وہ انسان، اس کی محبت، اس کی چاہت تھا، اس کی قربت کی اسے بھی خواہش تھی، مگر وہ محض اس کی ضرورت نہیں بن سکتی تھی۔ اسے وہ انسان تن من سے چاہیے تھا، جو کہ وہ ابھی ہرگز نہیں تھا۔ اورنگزیب، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ زور سے بولی تھی۔ وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہنسا۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مجھے پرماننٹ لائسنس مل چکا ہے۔ وہ اس کے الفاظ ہی اس کے منہ پہ مارتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ ملائکہ نے اسے ایک ہی جھٹکے سے خود سے دور کرتے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اورنگزیب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، وہ اسے بے دردی سے کھینچ کر دروازے سے دور کر چکا تھا۔ باہر جا کر تماشا لگانا چاہتی تھی، سارے خاندان کے سامنے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ ملائکہ سہم گئی۔ اورنگزیب نے اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ سسکاری لے کر رہ گئی۔ پہلے تو تمہیں شاید میں بخش دیتا، مگر اب تم نے میری غیرت کو للکارا ہے ملائکہ قریشی۔ وہ گرایا تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ملائکہ کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اورنگزیب کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ لائٹ آف کرتے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز چاچو، نہیں، پلیز۔ پہلی بار اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا، اس امید پہ کہ شاید وہ اپنی درندگی دکھانے سے باز آ جائے کہ اس کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا، مگر وہ اس کے لفظ سے اور طیش میں آتا اس کے جبڑے دبوچ گیا۔ آئندہ اگر یہ لفظ اپنی زبان پر لائیں تو کاٹ دوں گا۔ جب یہ لفظ کہنے کا تمہارا حق تھا، تب تو تم نے کہا نہیں۔ وہ خونخوار انداز میں بولتا اس کی گردن میں جا بجا اپنی وحشت دکھانے لگا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی اس کے مضبوط مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی۔ وہ اب اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ ملائکہ قریشی کا خوبصورت سراپا اس کو کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو گیا۔ ملائکہ نے تھک ہار کر خود کو ظالم کے سپرد کر دیا، جو اس کے پھولوں جیسے وجود کو اپنی وحشت سے مسل رہا تھا۔ پورے کمرے میں ملائکہ قریشی کی سسکاریاں گونج رہی تھیں، مگر اورنگزیب کو پرواہ کب تھی؟ وہ اور خماری میں چلا گیا تھا۔ ملائکہ قریشی کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بنا۔ وہ اپنی ساری وحشت اس پر اتار رہا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر وہ اس دیو کے مضبوط حصار میں قید تھی، جو اس کو اپنے سینے سے لگا کر سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ گھنی چھاؤں جیسی پلکیں، سفید چمکتی رنگت، مغرور سی ناک، گہری سیاہ داڑھی، مونچھوں سے جھانکتے گلابی سے لب۔ کتنا معصوم اور خوبصورت لگ رہا تھا وہ۔ اس کا دل دھڑکا تھا، مگر اس کے گزشتہ شب کے سارے ستم یاد آ گئے۔ کیسے وہ اسے اپنی شدتوں سے بے حال کر گیا تھا۔ وہ تلخی سے سب سوچتے اس کے حصار کو توڑ کر نکل گئی۔ اس نے واش روم کا رخ کیا۔
غسل کر کے نماز ادا کی، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرتی رہی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ گھر میں باقی سب بھی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ارے بیٹا اتنی جلدی اٹھ گئی؟ شاہدہ بیگم اس کو لاؤنج میں دیکھ کر حیرت سے بولی۔ جی وہ نماز کے لیے اٹھی تھی، سوچا باہر بھی چکر لگا لوں۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بولی۔ شاہدہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، جو ایک ہی رات میں انہیں بدلی بدلی سی لگی تھی۔ لاؤبالی پن تو جیسے کہیں جا سویا تھا، چہرے پر واضح سنجیدگی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی تم آرام کرو، اورنگزیب کے ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر آنا۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ لب کاٹتی واپس کمرے میں آ گئی۔ اورنگزیب ابھی تک سویا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ملائکہ کو صوفے میں لیٹے دیکھ کر جگانے لگا۔ کیا مصیبت ہے آپ کے ساتھ؟ رات کو بھی سونے نہیں دیا اور ابھی بھی جگا رہے ہیں؟ وہ گہری نیند سے اٹھ کر جھنجھلا کر بولی۔ اس کے لب و لہجے پر اورنگزیب کو آگ لگی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اب میں تمہاری کوئی بدتمیزی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ اٹھو اور فوراً جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ کمرے کی جنگ کمرے تک محدود رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اسپاٹ لہجے میں کہتا بہت بے حس انسان لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں جا کر منہ دھو کر آئی، پھر ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کر کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ کپڑے بھی چینج کرو، میں تمہارے حوالے سے کسی کی کوئی بات نہیں سن سکتا۔ وہ اس کے سادہ سے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور خود آگے بڑھ کر الماری سے اس کے لیے خوبصورت سا گلابی رنگ کا فراک نکالا، جو شاہدہ بیگم نے بری میں بنایا تھا۔ یہ پہن لو اور اپنے منہ پر میک اپ بھی کر لو، مجھے ذرا سا بھی تمہارا اجڑا ہوا حال نہ لگے۔ وہ حکم صادر کر کے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا اور چینج کر کے آئینے کے سامنے آ گئی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا اور بالوں کو ایک سائڈ پہ کر کے دوپٹہ ایک کندھے پر ٹکا لیا۔ وہ بھی چینج کر کے باہر نکلا تو اس کو دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ گلابی فراک میں کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اتنا روپ وہ کہاں سے لاتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اس کی نظریں ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ اس کے اس طرح کھڑے رہنے پر ملائکہ کنفیوز ہو گئی۔ اورنگزیب نے بمشکل خود پہ قابو پایا اور ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور چھوٹا سا باکس نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ منہ دکھائی ہے جس کے لیے رات کو تم نے رولا ڈالا ہوا تھا، وہ اپنے بالوں میں برش کرتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ ملائکہ کی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ کہہ کر جانے لگی کہ اس کی کلائی اورنگزیب کی آہنی گرفت میں آ چکی تھی۔ باہر سب سوال کریں گے تو کیا جواب دو گی؟ اس لیے بہتر ہے چپ چاپ پہن لو، بلکہ میں خود ہی پہنا دیتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ وہ باکس کھولا جس میں سونے کی چین تھی۔ ملائکہ نے اس سے اپنا آپ آزاد کروانا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اورنگزیب نے وہ خوبصورت سی چین باکس سے نکال کر اس کی پشت اپنی جانب کی اور اس کی خوبصورت سی گردن میں وہ چین سجا دی۔ ملائکہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس کی گردن پر رقص کر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ تبھی وہ خود پہ قابو کھوتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کے جسم میں اس کے لمس سے کرنٹ ٹوٹ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے ناپسند کرنے کے دعوے دار بھی ہیں اور قربت بھی میری ہی چاہیے آپ کو۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اورنگزیب نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ ہاں، تمہیں ہی چاہیے تھے اپنے حقوق، وہی دے رہا ہوں۔ وہ پھر سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نہ جانے کیا تھا ایسا اس میں، وہ اس سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس کا سجا سنورا روپ اسے بہکا رہا تھا۔ ملائکہ اس کی گرفت میں بے بس سی پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، بہت کر لی آپ نے میرے ساتھ رات میں زبردستی، اب اور نہیں کرنے دوں گی۔ وہ زخمی لہجے میں پھنکاری تھی مگر وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس کی گردن پر لمس بکھیرنے لگا جہاں پہ پہلے ہی اس کی وحشتوں کے نشان تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اورنگزیب کا خمار اترا۔ وہ اسے چھوڑ کر دروازہ کھولنے گیا۔ صاحب آپ لوگوں کو ناشتے پر بلا رہے ہیں، ملازمہ نے کہا تو وہ دروازہ بند کر کے واپس آیا۔ چلو ناشتے کے لیے، وہ کہہ کر اپنا فون اٹھانے لگا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی گردن کے نشانوں پر گئی۔ ان نشانوں کو فوراً چھپاؤ میک اپ سے، وہ سختی سے بولا تو وہ اسے غصے سے دیکھتی فاؤنڈیشن سے سارے نشان چھپانے لگی۔
جب سارے نشان فاؤنڈیشن سے چھپ گئے تو وہ دوپٹہ اوڑھ گئے۔ اورنگزیب اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ السلام علیکم، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولتا کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ ساتھ ہی ملائکہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، خلیل صاحب اور شاہدہ بیگم نے یک زبان کہا۔ دونوں ایک ساتھ سج رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کی جانب ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں دونوں۔ آمنہ جو ملائکہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی۔ وہ جھیم سی گئی۔ حیا اور ہانیہ نے بھی اسے اشاروں سے سراہا تھا۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد سب مرد حضرات اٹھ کر چلے گئے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ آمنہ، حیا اور ہانیہ تینوں اس پر جھپٹ پڑیں۔ یہ چین لاکٹ ملا ہے، اس نے گردن کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اسے بڑی بہنوں کے سامنے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ واؤ، کتنا خوبصورت ہے، حیا نے توصیفی نظروں سے دیکھتے کہا۔ ہانیہ کو بھی لاکٹ اچھا لگا تھا۔ ہاں اچھا تو ہوگا، میرے بھائی نے جو دیا ہے، آمنہ فخریہ انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑی۔ ویسے میرے بھائی نے رات میں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ آمنہ کے اس دو معنی سوال پر وہ شرم سے سرخ پڑی اور پھر ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے، کہاں بھاگی چلی آ رہی ہو؟ وہ کمرے میں بھاگتے ہوئے آئی تھی اور اورنگزیب سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ اسے تھام چکا تھا۔ نہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اورنگزیب نے اسے آرام سے خود سے الگ کیا۔ اپنا یہ بچپنا اب چھوڑ دو، شادی ہو چکی ہے تمہاری، لیکن تمہارا یہ لاؤبالی پن ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ملائکہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی اتر آئی۔ وہ جب سے اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھی تھی وہ اس پر طنز کے تیر چلا کر اس کو زخمی کر رہا تھا۔ نہیں کروں گی اپنا لاؤبالی پن ختم، کبھی بھی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ ہٹ دھرمی سے کہہ کر واپس مڑ گئی اور اس کی بات پہ غصے سے سر چھٹک کر رہ گیا۔ اس کو ایک جگہ سے لیٹ ہو رہا تھا، ورنہ وہ اس کو اچھے سے اس کی بات کا جواب دیتا۔ ولیمے کی تقریب بھی خوش اسلوبی سے نمٹ گئی۔ ملائکہ تھک چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ ریموو کر رہی تھی۔ اورنگزیب ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میک اپ اتار کر اس نے عروسی جوڑا تبدیل کیا اور منہ دھو کر آ کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی تھکن کے باعث وہ جلدی نیند میں چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اورنگزیب بھی آ گیا تھا۔ اس کو سویا ہوا دیکھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا، خود کو تھوڑا فریش کر کے باہر نکلا اور ٹاول سے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں بال خشک کر کے وہ ملائکہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ اورنگزیب نے اسے بغور دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے چھوئی موئی سی معلوم ہو رہی تھی، مگر در حقیقت وہ کیا تھی وہ اسے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے لائٹ آف کر کے اس کے قریب ہو گیا۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے جذبات پھر سے بیدار ہوئے۔ کل کی رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس کی سختی پر ملائکہ اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ اس کے اوپر جھکے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس سے الگ ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ آپ کے ساتھ آخر پرابلم کیا ہے؟ سونے بھی چین سے نہیں دیتے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی ساری نیند اڑ چکی تھی۔ اورنگزیب نے پھر سے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے میرا حق چاہیے، وہ گھمبیر سے لہجے میں اس کے کانوں کے پاس جا کر بولا۔ وہ لرز گئی۔ نہیں، کل رات آپ مجھ سے اپنا حق لے چکے ہیں، وہ اس سے دور ہوتے بولی تھی۔ نہیں تو کل رات تو تمہیں تمہارا حق دیا تھا، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ بہک رہا تھا۔ ملائکہ قریشی اس سے پھر سے بہکانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس کی کل رات کی شدتیں نہیں بھولی تھی۔ اس کے انکار پر اورنگزیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا چاہتی ہو؟ کل کی طرح زبردستی کروں تم سے؟ وہ اسے دیکھتے تلخی سے بولا۔ ہاں کر لیں، بس یہی تو آپ کو کرنا آتا ہے۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اورنگزیب کو اب اس کے لفظوں سے تب چڑھ چکی تھی۔ ہمارے درمیان ایک پاک رشتہ ہے، اس کو مت بھولا کرو۔ میں تم سے اپنا ہر حق ٹنکے کی چوٹ پر لے سکتا ہوں، اس لیے مجھے خود پر سختی کے لیے مجبور نہ کرو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتا چبا چبا کر بولا۔ ملائکہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک انسان سے آپ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کریں اور پھر اپنی ضرورت بھی اسی سے پوری کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے اس انسان کے ساتھ؟
وہ دکھ سے بولی تھی۔ اورنگزیب لاجواب ہو گیا۔ ملائکہ اپنا تکیہ اور بلینکٹ اٹھا کر صوفے پر جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ واقعی وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ جب اس کو وہ پسند ہی نہیں تھی، جب اس سے کوئی دلی وابستگی ہی نہیں تھی، پھر وہ اس کے پاس کیا لینے جاتا تھا؟ کیا وہ محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے پاس آتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اور پھر وقت گزر رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان سرد سی دیوار ہنوز قائم رہی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر وہ سب کے سامنے ایک نارمل میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، مگر کمرے میں آتے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے۔ خاندان میں بہت سے رشتہ داروں نے ان کو دعوت پہ بلایا تھا، مگر اورنگزیب نے سہولت سے کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ مگر آج اس کے جگری دوست کی طرف سے دعوت کا کہا گیا تھا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا۔ آج شام کو تیار ہو جانا، دعوت ہے۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ملائکہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شام میں آیا تو وہ مہرون کلر کی میکسی پہن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی اور ساتھ ہی ہائی ہیلز کا جوتا بھی پہن لیا۔ اب وہ مکمل تیار تھی اور اورنگزیب کا انتظار کرنے لگی، جو تھوڑی دیر کے بعد نکل آیا تھا۔ وہ بھی آئینے کے پاس آ کر اپنے بال بنانے لگا۔ ملائکہ نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا، تبھی اورنگزیب کی نگاہیں بھی آئینے پر گئیں اور ایک پل کو دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ رکی تھیں۔ ملائکہ سٹپٹا کر اپنا رخ پھیر گئی۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرتے ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ آ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس کے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ شاہدہ بیگم نے اسے دیکھ کر اس کی بلائیں لی۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جب وہ نیچے اتر آئی تو طاہرہ بیگم راستے میں مل گئیں۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس کی تیاری کو دیکھ کر پوچھا۔ جی امی، دعوت پر جا رہی ہوں اورنگزیب کے ساتھ، اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ ماشاءاللہ، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے محبت سے بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جہاں اورنگزیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنی میکسی سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی تو اورنگزیب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ خوبصورت سے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ اورنگزیب سیٹ بیلٹ اتارتا گاڑی سے اتر چکا تھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر آئی اور دونوں نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اندر واجد اور اس کی فیملی نے ان دونوں کا شاہانہ استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ ملائکہ سلام کرتے واجد کی بیوی سے ملی اور اورنگزیب بھی دوست کے گلے لگ گیا۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کی بیوی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ واجد کی بیوی ملائکہ کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں سب کو ملائکہ بہت پسند آئی تھی۔ اورنگزیب کے چہرے پہ بھی ملائکہ کی تعریف سن کر مسکراہٹ آ گئی۔ بلا شبہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سب اندر لاؤنج کی جانب بڑھ گئے، جہاں پر واجد کی والدہ اور والد موجود تھے۔ دونوں نے جھک کر ان سے پیار لیا۔ پورے گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اورنگزیب جو آفس سے بھوکا آیا تھا، کھانوں کی خوشبو سے اب اس کو بھوک لگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا اور وہ سب کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ واجد کی فیملی نے ان دونوں کے لیے بہت اچھا اہتمام کیا تھا اور طرح طرح کی ڈشز بنائی تھی۔ ملائکہ اور اورنگزیب ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ ملائکہ جو سب کے سامنے پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے جھجک رہی تھی، تو اورنگزیب نے محسوس کر لیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنی پلیٹ میں نکالا۔ واجد اور اس کی بیوی نے کنکھیوں سے ان دونوں لو برڈز کو دیکھا۔ کھانا بہت ہی خوشگوار اور پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے ساتھ ہی باتوں کا، اور پھر وہ دونوں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر کے لیے واپس آ گئے۔ گھر آتے آتے ان کو رات ہو چکی تھی۔ گھر میں اس وقت سب سو چکے تھے۔ ملائکہ جو کافی تھک چکی تھی گاڑی سے اترنے لگی تو میکسی ہیل میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، جس کو سن کر اورنگزیب فوراً سے اس کے پاس آیا جو زمین پر پڑی کراہ رہی تھی۔ کیا ہوا ملائکہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے پاؤں میں اونچی ہیل سے موچ آ چکی تھی
اس کا پاؤں بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ یہاں پاؤں میں لگی ہے، شاید موچ آ گئی ہے، وہ درد سے کراہتے ہوئے بتانے لگی تو اورنگزیب نے اس کے پیر کی جانب دیکھا جو واقعی مڑ چکا تھا۔ اورنگزیب نے اس کو جلدی سے اپنی باہوں میں بھرا اور اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ اورنگزیب نے آرام سے اس کو بیڈ پر لا کر بٹھایا اور خود اس کا پاؤں دیکھنے لگا جو کافی سوج چکا تھا۔ اورنگزیب نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے بام نکالی اور جلدی سے اس کے پیر پر لگانے لگا، مگر ملائکہ نے جلدی سے اپنا پاؤں کھینچ لیا تھا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، آپ رہنے دیں، وہ تکلیف سے بمشکل بولی۔ اورنگزیب نے اس کو سخت گھوری سے نوازا اور واپس اس کا پاؤں اپنی جانب کھینچ لیا۔ چپ چاپ بام لگواؤ، ہر وقت نخرے نہ دکھایا کرو، کہتے ساتھ وہ اس کے پاؤں پر بام لگانے لگا اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ جب مساج ہو گیا تو اس کے اوپر پٹی کر کے اٹھ گیا۔ ملائکہ لب بھینچے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں نہ کہیں قرار ملا تھا۔ وہ جیسا بھی صحیح مگر اس کا خیال کرتا تھا، اس کی تکلیف کا احساس کرتا تھا۔ بیڈ سے نیچے نہیں اترنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ نرم سے لہجے میں اس سے بولا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تو اورنگزیب نے آگے بڑھ کر اس کو کمبل اڑا دیا اور خود اپنا تکیہ لے کر صوفے پہ جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملائکہ نیند میں اتر چکی تھی، تھکن کے باعث وہ بھی سو گیا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے پیر پر موچ آنے کی خبر پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ شاہدہ بیگم اور طاہرہ بیگم بھاگی بھاگی اس کے کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیسے آ گئی موچ؟ طاہرہ بیگم اس کو پیار سے دیکھتے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، بس ٹھیک ہوں، وہ ہلکی سی موچ آ گئی تھی، اب کافی بہتر ہے، اس نے ماں کو تسلی دی۔ مگر طاہرہ کسی طور مطمئن نہیں ہوئی۔ تم نے بس اپنا خیال رکھنا ہے، بیڈ سے نیچے نہیں اترنا، میں بس تمہارے لیے ابھی ہلدی والا دودھ بنا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے اٹھ گئی۔ پیچھے وہ آوازیں دیتی رہ گئی مگر طاہرہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ تھوڑی دیر میں شاہدہ بیگم بھی فروٹس اس کے لیے لے آئی تھی۔ وہ سر تھام کے رہ گئی۔ نہیں دادو، میں نے نہیں کھانا، ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا تھا اورنگزیب کے ساتھ، وہ اکتا کر بولی تھی جو زبردستی سیب کاٹ کاٹ کر اس کے منہ میں ٹھونسے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کو متلی سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شاہدہ بیگم کو لگا شاید وہ فروٹس نہ کھانے کی وجہ سے ڈرامہ کر رہی ہے، مگر اچانک ہی ایک پل میں اس نے کھایا ہوا سب کچھ باہر اگل دیا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور اس کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ وہ الٹیوں پہ الٹیاں کرتی چلی گئی۔ شاہدہ بیگم اب پریشان سی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ ملائکہ نے پھر سے بمشکل ابکائی کو روکا۔ اس کی حالت تھوڑی ہی دیر میں ابتر ہو چکی تھی۔ شاہدہ بیگم جلدی سے طاہرہ کو بلا کر لائیں۔ دیکھو طاہرہ، تھوڑی ہی دیر میں ملائکہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، ہمیں ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ابھی فون کر کے آتی ہوں ڈاکٹر کو۔ طاہرہ بیگم جلدی سے نیچے اتر گئیں تو شاہدہ بیگم ملائکہ کے پاس ہی بیٹھ گئی جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ 10 منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر بھی آ چکی تھی۔ اس نے اچھے سے ملائکہ کے پاؤں کا اور اس کا معائنہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں بننے والی ہیں، اس حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہدہ بیگم اور طاہرہ بیگم خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں، جبکہ ملائکہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کو میڈیسن دے کر جا چکی تھی۔ طاہرہ بیگم نے محبت سے بیٹی کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اللہ میری بیٹی کو نیک صالح اولاد سے نوازے، وہ بیٹی کو دعائیں دے رہی تھی۔ شاہدہ بیگم خوشی سے یہ خبر اورنگزیب اور باقی سب کو سنانے چلی گئیں، جبکہ ملائکہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا رشتہ کس نہج پر تھا۔ ان حالات میں وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں نہیں لا سکتی تھی جس میں اس کی خود کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ پورے گھر میں خوشیاں چھا گئیں۔ سب کو اس کے ماں بننے کی خبر مل چکی تھی۔ سب اس کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اورنگزیب جو پہلے یہ خبر سن کر ساکت ہوا اور پھر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، وہ باپ بننے والا تھا، یہ احساس ہی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ وہ بھاگ کر ملائکہ کے پاس آیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ملائکہ، اس کی آواز میں خوشی تھی جو ملائکہ نے شدت سے محسوس کی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں بہت خوش ہوں ملائکہ، بہت زیادہ خوش۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ خوشی سے جذباتی ہوتا اپنی روح میں بولتا چلا گیا۔
جبکہ ملائکہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی بھی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اورنگزیب قریشی پر زبردستی مسلط کی گئی ہے، اور یہ جو بچہ اس دنیا میں آ رہا تھا جو ان کی محبت کی نہیں کسی کمزور لمحے کی نشانی تھا، جس کو اورنگزیب قریشی تو بھول گیا تھا مگر ملائکہ قریشی نہیں بھولی تھی۔ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کے دل پر نقش تھا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اورنگزیب، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی اس کو ہلا کے رکھ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو ملائکہ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا، مگر اس بار ملائکہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ بچہ میری خوشی سے اس دنیا میں نہیں آ رہا۔ آپ پرانی ساری باتیں بھول گئے ہیں، مگر میں کچھ نہیں بھولی اورنگزیب قریشی۔ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ حرف بحرف مجھے یاد ہے۔ وہ بھی زخمی شیرنی کی طرح پھنکاری تھی، اس کے لفظوں سے وہ جل کر راکھ ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو ملائکہ، اگر ایک اور لفظ بھی تم نے اپنی زبان سے نکالا تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ اپنے اشتعال پر قابو پاتا غصے سے بولا۔ وہ اس حالت میں ملائکہ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے غصہ دلا رہی تھی۔ آپ چاہیں مجھے جان سے مار دیں، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ آپ کے جتنے ستم سہنے تھے میں نے سہ لیے، اپنی ذات کی جتنی تذلیل برداشت کرنی تھی وہ کر لی، مگر اب نہیں۔ میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ وہ اپنے ڈر کو پس پردہ ڈال کر بظاہر بہادری سے بولی۔ اورنگزیب کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ملائکہ کی اس باتوں پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ غصے سے ملائکہ کا جبڑا دبوچ گیا۔ یہ بچہ میرا ہے، اور اگر تم نے اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ملائکہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تکلیف سے ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جب میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہوں، جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں، کوئی الفت نہیں، تو میں کس بنیاد پر آپ کے بچے کو پیدا کروں؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ اورنگزیب نے اس کو خوناشوب نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھیں، یعنی وہ اب تک غلط فہمی کا شکار تھی۔ وہ ایک بار بھی اسے نہیں سمجھ سکی تھی کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس کا احساس کرنے لگا تھا۔ پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، اس کے منہ سے اعتراف کروانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے رویے سے ایک بار بھی اس کی محبت کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ بے شک وہ اس سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا، مگر وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا، اسے سراہنے لگا تھا، اس کی قدر کرنے لگا تھا، مگر وہ ابھی تک پہلی رات کے جھگڑے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ بس بہت ہو گئی تمہاری بکواس، سچ سننا ہے نا تم نے؟ میرے منہ سے اعتراف سننا چاہتی ہو تو سنو۔ ہاں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس رات کے بعد سے میں بہت شرمندہ تھا اور تمہاری طرف قدم بڑھانے لگا تھا، مگر تم نے اور تمہاری اس ہٹ دھرمی نے مجھے روک دیا، مجھے تم سے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا کہ تم اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ لو، مگر تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ملائکہ اس کے اظہار محبت پر ہکا بکا رہ گئی۔ اورنگزیب کے چہرے پر اضطراب واضح تھا، وہ اس کے الفاظوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا، لیکن بعد میں میرا دل راضی ہو گیا تھا تمہارے لیے، محبت کرنے لگا تھا میں تم سے۔ ملائکہ، کیا منہ سے کہنا اعتراف کرنا لازمی ہوتا ہے؟ کیا انسان کے رویے سے اس کی محبت کا پتہ نہیں چل سکتا؟ کیا اس کے بعد میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب آیا تھا؟ کیا تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ کیا تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی؟ بتاؤ، کچھ کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ پھر بھی تم مجھ سے بدگمان نہیں، آخر کیوں؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملائکہ اس کے اس قدر دکھی ہونے پر تڑپ گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ کیوں نہ سمجھ سکی اس کی محبت کو، اس کی چاہت کو؟ اب تو وہ واقعی بدل گیا تھا، اس سے چاہنے لگا تھا، پھر کیوں وہ اسے اپنے لفظوں سے زخمی کر گئی؟ دن بے کیف سے گزر رہے تھے۔ اورنگزیب کام کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا۔ جب ملائکہ کو معلوم ہوا تو وہ اور دکھی ہو گئی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، جانے انجانے میں اس کا دل دکھا گئی تھی، مگر اس نے موقع ہی کہاں دیا تھا، بس خاموشی سے چلا گیا تھا۔ ساری ساری رات وہ اس کی یاد میں رو کر گزار دیتی۔ سب گھر والے اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ شاہدہ بیگم اور طاہرہ بیگم اس کو بیڈ سے ہلنے نہیں دیتی تھیں، ہر چیز اس کے کمرے میں ہی پہنچ جاتی۔ وہ سارا دن بوکھلائی بوکھلائی سی پھرتی۔ اورنگزیب کے اظہار کے بعد وہ اسے اور شدت سے چاہنے لگی تھی۔
مگر وہ اس سے روٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کو سب کچھ خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ سب محبت کرنے والوں کے باوجود وہ اس کی یادوں کے حصار سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ملائکہ، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ چھت کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی جب آمنہ اس کے پاس آئی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی سسرال سے آئی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، ویسے ہی بیٹھی ہوں، وہ گمسم سے لہجے میں بولی۔ آمنہ نے بغور اس کے بے رونق چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے پھر، اتنی اداس کیوں ہو؟ آمنہ کے سوال پر وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ اورنگزیب یاد آ رہا ہے؟ آمنہ کی بات پہ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگی۔ وہ لب کاٹتی آنسو اندر اتار گئی۔ آمنہ کو اندازہ ہو چکا تھا وہ اس کے جانے سے اداس تھی۔ میری بات ہوئی تھی اورنگزیب سے، وہ کہہ رہا تھا کچھ دنوں میں کام ختم کر کے آ رہا ہے۔ آمنہ نے صبح اورنگزیب سے ہوئی بات بتائی۔ ملائکہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک آنسو لڑکھڑا کر گالوں پر آ گیا۔ آمنہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کا رونا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ سب کی لاڈلی جو تھی، شادی کے بعد وہ بالکل ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی شرارتیں، لاؤبالی پن کہیں کھو گیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے مگر وہ دشمن جہاں ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ اس کی یادوں کے حصار سے تھکنے لگی تھی۔ اس کو گئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک بار بھی جا کر اس کو کال یا میسج نہیں کیا تھا، اور اس کی خود کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ اس کو کال ہی کر لیتی۔ ابھی بھی وہ تھک کر سو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں گھر آیا تھا۔ بغیر کوئی آواز کیے اس نے آرام سے آ کر دروازہ کھولا۔ ملائکہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے آرام سے آ کر اپنا سفری بیگ صوفے پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگا۔ رات کی ڈرائیونگ سے وہ کافی تھک چکا تھا، اس لیے گھڑی اور موبائل سائڈ پہ رکھتا واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تازہ دم ہو کر نکلا۔ ٹاول سے بال خشک کر کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں سوئی ہوئی ملائکہ پر تھیں جو دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں آمنہ باجی کی باتیں گونجی تھیں۔ وہ ملائکہ کی حالت کے بارے میں اسے سب کچھ بتا چکی تھی کہ وہ اس کے چلے جانے سے کس قدر اداس تھی، اور ہر وقت بیٹھ کے اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسی لیے وہ جلدی لوٹ آیا تھا، ورنہ اس کا کام ابھی کافی رہتا تھا۔ وہ ٹاول سائڈ پہ رکھ کر اس کی جانب آیا اور اسے اپنی مہربان باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے کروٹ لے کر اس کی طرف ہی منہ کر کے لیٹ گئی۔ وہ دل کھول کر مسکرایا اور اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹنے لگا جو چہرے پر طواف کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے گلابی سے لبوں پر جا ٹھہری جس پر اس نے اس رات کے بعد حق نہیں جتایا تھا، مگر اب اس سے اپنے موزوں اور جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے نازک لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کی شدت میں ملائکہ کی فٹ سے آنکھیں کھلیں۔ اس نے چیخ مارنا چاہی مگر وہ اس کی چیخ کو حلق میں ہی اتار گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے آپ کو سکون میسر کرتا رہا، پھر آرام سے الگ ہوا۔ ملائکہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا۔ اسے دیکھ کر وہ جی اٹھی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ شرم سے لال ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابھی جب تم میرے خواب دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ساتھ اسے کھینچ کر اور قریب کر گیا۔ ملائکہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اورنگزیب کے چہرے پر خماری چھائی تھی۔ اس نے محبت سے ملائکہ کی پیشانی کو چوما۔ ملائکہ کے اندر سکون ہی سکون اتر گیا۔ اس کے لمس سے اس کے بے رونق چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے بحال کرتا جا رہا تھا۔ اس بار ملائکہ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آخر اپنی غلطی کی تلافی جو کرنی تھی۔ اس کا اتنا بے باک انداز دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، مگر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں سما گئے تھے، ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے تھے۔ رات اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی مگر اورنگزیب کی شدتیں کم نہ ہوئیں۔ اٹھ جائیں مسٹر اورنج، صبح ہو گئی ہے۔ وہ بات لے کر نکلی مگر وہ ابھی تک بے سود سویا پڑا تھا۔ وہ 2 سے 3 مرتبہ اس کو جگا چکی تھی مگر وہ تھا کہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ مسٹر اورنج، لاسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں، اگر آپ نہ اٹھے تو میں آپ کے اوپر پانی پھینک دوں گی۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں آ چکی تھی۔ کل رات اس نے ملائکہ کو اپنی محبت میں اتنا بھگویا کہ وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مصیبت ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ رات بھی تم نے مجھے جگا کے رکھا۔ اس کی بات پہ حیرت سے ملائکہ کا منہ کھل گیا۔ کیسے وہ سارا ملبہ اس پر ڈال گیا تھا؟ کیا میں نے آپ کو ساری رات جگایا؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ اورنگزیب کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آہستہ بولو لڑکی، شوہر کو بہرا کرو گی کیا؟ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ تو آپ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اورنگزیب واپس موڈ میں آ گیا۔ وہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے بھاگنے لگی کہ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔
ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس پر اپنی سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہو، کتنا وزن ہے آپ کا؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اسے مزہ آنے لگا تھا۔ ملائکہ کا نکھرا نکھرا روپ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی تھوڑی سی محبت پا کر کیسے کھل اٹھی تھی۔ اچھا جی، رات کو تو آپ کو وزن محسوس نہیں ہوا؟ اس کی بات پہ وہ سرخ پڑی۔ اورنگزیب اس کے قریب ہوا تو وہ رخ موڑ گئی۔ پلیز اورنگزیب، آپ پھر سے شروع ہو گئے۔ میں ابھی بات لے کر نکلی ہوں۔ اس کے منہ بنا کر بولنے پر وہ مسکراتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ ملائکہ نے شکر کیا تھا جا بخشی پر۔ جائیں آپ بات لے لیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ تابیدار شوہروں کی طرح واش روم میں گھس گیا اور ملائکہ اس کے کپڑے نکال کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے ابھی ناشتہ بھی تیار کرنا تھا۔ چند ماہ بعد وہ لوگ بے چین سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ اندر ملائکہ کی ڈلیوری چل رہی تھی۔ طاہرہ بیگم اور شاہدہ بیگم دعا میں مصروف تھیں۔ خلیل صاحب اور جاوید صاحب بھی پاس کھڑے تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ اورنگزیب بھاگ کر ڈاکٹر کی جانب گیا۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ خوشی سے خلیل صاحب کے گلے لگ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ طاہرہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہماری بچی کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جاوید صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ ان سے مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ شاہدہ بیگم خوشی سے طاہرہ بیگم کے گلے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر میں ملائکہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میری بچی، طاہرہ بیگم نے محبت سے ملائکہ کو گلے لگایا، جو نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کوٹ میں ننھا سا وجود لیٹا تھا، جسے بے قراری سے اورنگزیب نے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ یہ تو مجھ پہ گیا ہے سارا، اورنگزیب نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ خلیل صاحب نے آگے بڑھ کر پوتے کو گود میں لیا۔ جاؤ بیٹا، ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹو جا کر۔ جاوید صاحب سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے نواسے کو خوشی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اورنگزیب ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ باری باری سب نے ننھے سے وجود کو گود میں لیا، جس نے آ کر سب کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دیا تھا۔ ملائکہ سکون سے لیٹی سب کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ گھر آ گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ملائکہ، آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ آج ہماری زندگی، ہماری فیملی مکمل ہو گئی۔ اسے کمرے میں لا کر اورنگزیب نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ان کی زندگی اب خوشیوں کی راہ گزر پر رواں دواں تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔